بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل کراچی کو ان کا شیر دل بیٹا حافظ نعیم الرحمن مبارک ہو، جس نے مقتدر قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک جاں گسل جنگ کا آغاز کیا اور کامیابی سے اسے لڑتا رہا، اور ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی سے نوازا۔ اہل کراچی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا واسطہ کیسے لوگوں سے پڑا ہے۔ یہ جماعت اسلامی والے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ انہیں مسلسل دھتکارا جاتا ہے اور یہ ہیں کہ جڑے رہتے ہیں، انہیں مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے اور یہ ہیں کہ مایوس نہیں ہوتے، انہیں ووٹ نہیں دیا جاتا لیکن یہ ہیں کہ خدمت چھوڑتے ہی نہیں ہیں، خدمت کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی والے کس مٹی سے بنے ہیں کہ انہوں نے شہر کراچی کو عبدالستار افغانی جیسا میئر دیا، جنہوں نے کراچی شہر کو نعمت اللہ خان جیسا ناظم دیا اور جس کی شہرت چار دانگ عالم تک پہنچی، جس نے کراچی شہر کو حقیقی معنوں میں روشنیوں کا شہر بنا دیا۔ اور یہ جماعت اسلامی والے کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کراچی شہر کو حافظ نعیم الرحمن جیسا تحفہ دیا، جس نے ملک ریاض کے حلق سے کروڑوں اربوں روپے نکال کر کراچی اور پورے ملک کے ان لوگوں کو دیے جو کہ اپنے پائی پائی کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ حافظ نعیم الرحمن جب اس نے دیکھا کہ نسلہ ٹاور کے مکینوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر کراچی وہ واحد شہر ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور اسے انڈر کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اور مردم شماری میں اس کی 3.5 کروڑ کی آبادی کو 1.25 کروڑ اور 2 کروڑ شو کیا جا رہا ہے، تو وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایکسپوز کیا۔ یہ حافظ نعیم الرحمن کس مٹی کا بنا ہے اور جماعت اسلامی نے اس کی کیسی تربیت کی ہے کہ جب اسے نظر آیا کہ کراچی شہر کی جو بلدیاتی جو اختیارات ہیں ان کو چھینا جا رہا ہے اور میئر کو ایک چپڑاسی جیسے اختیارات بھی حاصل نہیں ہیں، نہ وہ صفائی کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ واٹر بورڈ کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی اور جو گلی محلے کے کام ہیں وہ کر سکتا ہے، تو وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے 28 دن تک دھرنا دیا اور اس کے نتیجے میں اس حکومت کو، سندھ حکومت کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ تو کراچی شہر کو تو اس پر جشن منانا چاہیے اور مبارکباد وصول کرنی چاہیے کہ ان کو ایک حقیقی رہنما مل گیا ہے، اور جماعت اسلامی کی صورت میں ان کے دردوں کا اور ان کے زخموں کا پر مرہم رکھنے والی اور درد کا دوا کرنے والی ایک تنظیم، ایک ماں جیسی تنظیم ان کو ملی ہوئی ہے۔ وہ جماعت اسلامی جو لسانی تعصب پر یقین نہیں رکھتی، جو کسی پٹھان اور پنجابی اور مہاجر کلچر پر یقین نہیں رکھتی، جو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، جو اس ملک کے اندر گلی محلے کے اندر خدمت کا بھی اپنے ریکارڈ رکھتی ہے، اور جو ایک صاف شفاف اور اجلے کریکٹر کی حامل ہے، وہی جماعت اسلامی کراچی شہر کے اندر اور پورے ملک کے اندر وہ ہر گلی اور کوچے میں موجود ہے۔ کراچی شہر والوں کو سوچنا چاہیے، گوادر والوں کو سوچنا چاہیے، پورے ملک کی گلی کوچوں والوں کو سوچنا چاہیے کہ جماعت اسلامی ان کو حقیقی قیادت فراہم کر رہی ہے، اور انہیں اس قیادت پر نہ صرف اعتماد کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ دھتکارتے رہیں، آپ نظر انداز کرتے رہیں، جماعت اسلامی کا ورکر مایوس نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کراچی کے لوگوں کو بھی اور پورے ملک کے لوگوں کو بھی کہ اپنی صحیح قیادت کو پہچانیں۔ عبدالرشید وہ سندھ اسمبلی میں واحد ممبر ہے، لیکن اس کی للکار سنیں، آپ کو اس کی گونج پورے ملک کے اندر سنائی دیتی ہے۔ وہ صرف لیاری کے مسائل نہیں اٹھاتا، وہ صرف کراچی کے مسائل نہیں اٹھاتا، وہ سندھ کے مسائل اٹھا رہا ہے، اور سندھ اسمبلی میں اس کی ایک گرجدار آواز، وہ اکیلا ہے لیکن وہ 1 مین آرمی کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ سینٹ میں مشتاق احمد خان کو سن لیجئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کر رہا ہے، وہ عدلیہ کو بھی ایکسپوز کر رہا ہے، اور وہ ملک کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی خرابی ہوتی ہے اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور
بڑی جرأت کے ساتھ ساری باتیں کر رہا ہے۔ یہ ہیرے کون آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہے؟ یہ ہیرے جماعت اسلامی آپ کی جھولی میں ڈال رہی ہے، لیکن آپ کو ابھی تک جماعت اسلامی کا ادراک نہیں ہو سکا۔ جماعت اسلامی کے ان ہیروں کی وجہ سے جماعت اسلامی کو پہچانیے، جماعت اسلامی کے قریب آئیے، جماعت اسلامی کے دست و بازو بنیے۔ یہ ملک انشاءاللہ اس کی تقدیر بدلے گی، اور یہ ملک اس دنیا کے اندر ایک اپنا وقار اور اپنی ایک شناخت قائم کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ایسی جرأت مند، ایسی بہادر، ایسی نڈر اور ایسی شفاف قیادت سامنے آئے۔ میں ایک بار پھر حافظ نعیم الرحمن کو، جماعت اسلامی کی پوری ٹیم کو، ان مردوں، عورتوں، خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کراچی شہر کے اندر، اور کراچی نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ عزم اور استقلال کی ایک نئی راہ کو متعارف کرایا ہے اور ایک نئی راہ کو روشن کیا ہے، اور یقیناً اس کے ذریعے پورے ملک کے اندر مایوسی کے بادل چھٹیں گے، اور مظلوم طبقات وہ آگے بڑھیں گے اور اپنے حق کے لیے جمہوری جدوجہد کے ذریعے آگے بڑھیں گے عزم اور استقلال کے ساتھ، اور آخر میں اسلام آباد کا دھرنا دے کر اس ملک کی کرپٹ قیادت سے، اس ملک کی کرپٹ اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑا کر اس ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔